لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین، سفر المظفر میں اسلامی واقعات میں سے تاریخ کے آئینے میں اگر دیکھا جائے تو ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس جو ریاست مدینہ کی بنیاد بنا تھا وہ بھی سفر کے مہینے میں آغاز ہوا، اور واقعہ رجی اور بیر معونہ یہ دو واقعات جو اسلامی تاریخ میں 70 صحابہ ایک میں شہید ہوئے اور ایک میں 10 صحابہ دھوکے سے شہید کیا گیا، ان پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ آج کچھ گزارشات ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کا پہلا پیغام یہی تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس میں ساری باتیں آ گئیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانو، اس کی صفات کو، جو اس کا حق ہے اس انداز میں مانو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کے جو آداب، حقوق و فرائض ہیں اسی طرح آپ کو مانو۔ یہ ذمہ داری آپ نے بیان فرما دی۔ اس پر پھر آپ کی وہ پرکشش آواز اور پرمغز بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پیچھے اخلاص اور محبت اور وہ درد اور وہ جذبہ جس کے کانوں میں پہنچا، ضد، حسد، عناد، بغض، کینے سے بڑھ کر جس نے اس بات کو سوچا تو اس نے کملی والے کی بات پہ لبیک کہا، اور اس لبیک میں کوئی پہلا نمبر لے گیا، کوئی دوسرا لے گیا، کوئی تیسرا لے گیا، لیکن جس نمبر پہ بھی آیا وہ اتنا اعلیٰ ہوا کہ رضی اللہ عنہ بن گیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ایسے بڑھا، اور دوسری طرف سے مشرکین مکہ آپ جانتے ہیں ان کا ظلم و ستم بھی بڑھا، اعتراضات آئے، لالچ آئے، دھمکیاں آئیں، ساری چیزیں اس کے اندر آئیں، تو اس وجہ سے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام انسانیت تک پہنچا، اور جب یہ پیغام انسانیت تک پہنچا تو پھر جو تیار ہوئے، تو جب حالات اتنے بگڑ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شیب ابی طالب میں رہنا پڑا، اور کبھی مخفی دعوت کی صورت میں دار ارقم میں وقت گزارنا پڑا۔ اس انداز میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس میں حضرت بلال کا تڑپنا بھی ہے، حضرت خباب کا انگاروں پہ لیٹنا بھی ہے، اس میں عمار و یاسر کا دھوپ میں کھڑا ہونا بھی ہے، اس میں حضرت سمیہ کے وجود کے 2 ٹکڑے بھی ہیں، اس میں ابو فقیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں بھی ہیں، اس میں حضرت لبینہ کی ادڑی ہوئی چمڑی بھی ہے، اس میں حضرت زنیرہ کی نکلی ہوئی آنکھیں بھی ہیں، اس میں حضرت خباب کی جلتی ہوئی انگاروں پر کمر بھی ہے، اس میں صحابہ کرام پہ طرح طرح کے جو ظلم و ستم ہوئے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو ہجرت حبشہ بھی ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو ہجرت مدینہ ہوئی، اور جو یہاں سے اپنا وطن چھوڑ کے گئے انہیں مہاجرین کا خطاب ملا، اور جنہوں نے ان کی مدد نصرت کی، ان کو سنبھالا، ان کا خیال رکھا، ان کو قرآن پاک نے انصار کا ٹائٹل دیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین کو پہلے نمبر پہ رکھا کہ قربانی ان کی بہت زیادہ تھی۔ انسان کو مال سے پیار ہوتا ہے، اولاد سے پیار ہوتا ہے، وطن سے پیار ہوتا ہے، تو انہوں نے اولاد بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، وطن بھی قربان کیا۔ جب تینوں قیمتی چیزیں انہوں نے مکہ میں قربان کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا یہ ہجرت پہ چلے گئے، تو فرمایا جس نے اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی بڑے گناہ ہیں اللہ نے اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا، ساری غلطیاں ختم ہو گئیں ہجرت پر۔ اتنا بڑا ثواب اور اجر ملا ہجرت پر۔ تو صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ آپ بھی مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، کیونکہ حالات اتنے تنگ ہو گئے تھے کہ جان جانے کا بھی خطرہ ہو گیا تھا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی جان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، آپ نے اسباب کی دنیا میں اپنی حفاظت کے اسباب تلاش کرنے ہیں، بلکہ آپ کی وجود کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا پروگرام یہ ہے، آپ کی جان ختم کرنے کے پیچھے لگے ہیں، اور میری تدبیر یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے آپ کو نکال کے لے جاؤں گا، آپ کے لیے نکلنے کے اسباب بناؤں گا، یہ دیکھتے رہ جائیں گے، اور یہ تو 1 کو روتے ہیں، 2 کو روتے ہیں، 3 کو تڑپتے ہیں، 4 کی مخالفت کرتے ہیں۔ مدینہ کی صورت میں مکمل ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست آپ کے حوالے کر دوں گا، وہاں کھل کر آپ کام کریں میرے محبوب، آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ایک وقت لاؤں گا جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا تھا وہاں فاتح بنا کے آپ کو یہاں داخل کروں گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، بشارتیں پہلے دے دی گئی ہی کہ اللہ تعالیٰ کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزتیں عطا فرمائیں، لیکن اس عزت کے پیچھے اللہ کے جو احکامات اس پہ نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا
حکم کیا تھا؟ پہلا حکم جبرائیل علیہ السلام نے جب بتایا، قرآن نے اس کو بیان فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے وہ ان کی میٹنگ کو قرآن نے بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر خبر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس میں بہت ساری چیزوں کا اللہ کے نبی کو بتایا گیا۔ ایک تو یہ آپ کو کہا گیا کہ آپ نے رات اپنے گھر نہیں گزارنی، رات کو یہاں سے جانا ہے۔ دوسرا یہ بتایا گیا کہ قُل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ فتح الباری میں بخاری شریف کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ ہجرت میں جب آپ نے نکلنا ہے تو اس کو پڑھنا ہے، قُل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس لیے حکم ہے جہاں انسان دشمن کے نرغے میں آ جائے، جان جانے کا خطرہ ہو، یا ایسا سفر ہے جہاں جان جانے کا خوف ہے، مال جانے کا خوف ہے، تو اس دعا کو پڑھتا جائے، اللہ جان اور مال کو محفوظ کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل بتایا تھا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اس میں دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب پہلا حکم رات اپنے بستر پہ نہیں سونا، دوسرا حکم دعا پڑھ کے جانا ہے۔ دیکھو نا اسباب بتائے جا رہے ہیں کہ انسان اپنی حفاظت کرنے کے اسباب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جتنے ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں توکل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کیسے انسانیت کو درس اور سبق دے رہا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور خطرہ ہو تو کس انداز میں اسے کرنا ہے۔ پھر بتانا نہیں ہے کہ کون بستر پہ ہے، اس کا مطلب ہے انسان اپنی جان بچانے کے لیے مخفی طریقے بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں بھیجا، اور پھر فرمایا کہ آپ کا جو ساتھی ہوگا رفیق ہوگا، آپ کے جو ساتھ، صاحب کا لفظ ہے، جو رفیق ہوگا میرے محبوب اس سفر میں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اور حضرت ابوبکر صدیق آپ کے صاحب ہوں گے اس سفر میں، تو آپ ان کو اطلاع فرمائیے، علی کو اطلاع فرمائیے، ابوبکر صدیق کو اطلاع فرمائیے، اور اس اطلاع پر جب آپ جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر دوپہر کے ٹائم کو، اور حضرت عائشہ، حضرت اسماء، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹیاں موجود ہیں گھر میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ پہلی بات کہ اللہ کے نبی دوپہر کو کبھی ہمارے گھر نہیں آتے تھے، اور حکم بھی یہی ہے قرآن پاک کا کہ صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، یعنی صبح صادق سے جو پہلے کا ٹائم ہے اس وقت، اور ظہیرہ یعنی دوپہر کا ٹائم جو قیلولے کا ٹائم ہوتا ہے، اور بعد العشاء، عشاء کے بعد کسی کے گھر نہ جاؤ، یہ خلوت کے ٹائم ہوتے ہیں، یعنی گھریلو زندگی کے جو ہیں خلوت کے ٹائم ہیں۔ قرآن نے بھی یہی حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ اب اس میں آرام کا ٹائم ہے انسان کا، تو اس خلوت کے بارے میں تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ دوپہر کو ایسے نہیں آتے تھے ہمارے گھر، آپ قیلولہ فرماتے، اپنی جگہ آرام فرماتے، لیکن جب اچانک آئے ہم گھر میں موجود تھے تو سمجھ آ گئی کہ بات کوئی عجیب سی ہے، کوئی ایسے اللہ کے نبی نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا دروازے پر میں اللہ کا رسول آیا ہوں۔ اب دیکھو نا، رسول اسے کہتے ہیں جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے لفظ بولا رسول آیا ہوں، پیغام یہ دیا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ میں اپنی ساتھ طرف سے نہیں آیا بلکہ رب کی طرف سے آیا ہوں، رب نے مجھے کہا ہے کہ ابوبکر صدیق کے گھر جاؤ اور ان کو پیغام دو کہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنی عظمت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت عائشہ فرماتے ہیں یہ منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کون سا؟ اللہ کے نبی جو ہی اس ٹائم آئے میرے ابا ابو بکر رونے لگے،
تو میں حیران ہو گئی، یہ تو اتنی خوشی کی بات ہے اور میرے باپ رونے کیوں لگے ہیں؟ تو میں چھوٹی سی، یعنی اس وقت اتنی بڑی عمر نہیں تھی، تو میں نے سوال کر دیا، ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، تو آپ روئے کیوں؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی یہ تو خوشی کا رونا تھا میرا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی اس دن مجھے پتہ چلا کہ خوشی سے بھی رونا آتا ہے انسان کو، جب ہوتا ہے نا کیفیت ہوتی ہے انسان کو بہت خوشی ملتی ہے نا تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی اس دن مجھے پتہ چلا کہ خوشی کا بھی رونا ہوتا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی گھر تشریف لائے تو آپ کا وہ رونا تھا۔ اور کیا کمال کی بات ہے کہ ساری دنیا نبی کے دروازے پہ جاتی ہے اور اللہ کہتے ہیں میرے محبوب اپنے یار ابو بکر کے دروازے پہ آپ جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ نے رات کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ کتنی اعزاز کی بات، ورنہ پھر رازداری بھی رکھی جا رہی ہے، کسی کو نہیں، رازداری بھی رکھی جا رہی ہے اس کے اندر۔ اور کس انداز میں؟ پھر جب گئے آپ، خاص بات ہے، سمجھ گئے خاص بات ہے، تو ابو بکر صدیق نے خود اشارہ کیا میرے گھر والے گھر میں موجود ہیں، علیحدہ ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر، اللہ کے نبی کو ابو بکر کے گھرانے کے بچے پہ اعتماد تھا کہ یہاں سے راز فاش نہیں ہوگا، یہ اپنی جان دے دیں گے نبی کی غلامی سے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے ایسا ہوا، انہوں نے کیا، کر کے دکھایا کہ اللہ کے نبی نے ان کے سامنے بتا دیا، سب کے سامنے، کہ حضرت اسما بھی ہیں، حضرت عائشہ بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے موجود ہیں، ان کے یعنی گھر والے سارے موجود ہیں، اور بتا دیا اس انداز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں، آپ نے جب وہاں سے آپ فوراً آئے، حضرت علی تو آپ کے گھر تشریف فرما تھے، کیونکہ آپ کے گھر رہتے تھے، آپ نے تربیت فرمائی، آپ کے گھر پرورش پائی، تو آپ نے حضرت علی کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کچھ ذمہ داریاں آپ کے ذمے ہیں۔ وہ ذمہ داری جو فرمایا، یہ امانتیں آپ کی ذمہ داری ہیں پہنچانا۔ کن کی ہیں؟ صحابہ کی ہیں؟ نہیں، کفار کی ہیں، مشرکین کی ہیں، اور امانتیں ان کے پاس ہیں۔ آپ اندازہ کریں، مومن ہونا علیحدہ بات ہے، امانت دار ہونا علیحدہ بات ہے، ایماندار ہونا اور امانت دار ہونا دونوں باتیں، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایمان تو ہے لیکن امانت داری نہیں ہے، یہ کمی ہو سکتی ہے انسان سے، انسان جو ہے کمزور ہے، لیکن کوئی کافر بھی ہو تو وہ امانت میں ایسا ہو سکتا ہے جیسے اللہ کے نبی کے پاس کافروں، دیکھو نا کافر تھے اور ان کو اعتماد تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ ہماری امانتوں میں کبھی خلط ملط نہیں کریں گے۔ یعنی بدقسمتی ان کی یہ تھی کہ جو ہستی ہمارے مال میں خیانت نہیں کر سکتی، وہ ہستی دین میں بھی خیانت نہیں کر سکتی ہے۔ جس طرح ان کے پاس ہمارا مال جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اگر ان کے پاس ہم چلے جائیں تو ہم بھی آگ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ سمجھ ان کو نہ آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ورنہ آپ کے پاس امانتیں تھیں، موقع تھا، قتل کے درپے تھے، آپ لے کے نکل جاتے، نہیں، آپ نے فرمایا دے کے آنی۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لے کے چلو، کیونکہ وہ فرعون کا ظلم تھا، جو عورتوں نے زیورات لیے تھے، بعد میں سامری نے جو بچڑا بنایا تھا، وہ عید والے دن جو فرعونی عورتوں کے زیورات عورتوں نے لیے تھے، جیسے مانگ کی عورتیں پہن لیتی ہیں غریب عورتیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ زیورات واپس کریں ان کو، تو فرمایا نہیں کرنے، اللہ بعد میں جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے آپ نے دینے نہیں ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا، ورنہ گرفتار ہو جائیں گے، رات کو پتہ چل جائے گا یہ تو جا رہے ہیں، ابھی رات کو کیوں زیور دے رہے ہیں؟ تو اس کا حکم بعد میں آیا کہ ان کو گڑھا کھود کے ان میں ڈال دیے جائیں، پھر سامری نے اسی سے بچڑا بنا دیا تھا۔ تو اب یہاں کیا ہے؟ آپ نے حضرت علی سے فرمایا، اللہ اکبر، علی
یہ امانتیں آپ نے حوالے کرنی ہیں۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مال کی امانت ہو تو علی سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے علی سے فرمایا علی یہ امانتیں آپ نے حوالے کرنی ہے، آپ کو معلوم تھا کہ میرا علی بھی امانت دار ہے۔ اور جب نبوت کی امانت کی بات ہو تو وہ امانت صدیق کے سپرد کی جاتی ہے کہ صدیق جس طرح علی مال کی امانت کا حقدار ہے اور وہ دے سکتا ہے، ان کو حوالے کر سکتا ہے، اسی طرح صدیق بھی نبوت کی امانت جو ہے ان کے پاس ہے، اپنی جان دے دے گا، اس کی حفاظت ضرور کرے گا۔ اور صدیق نے دکھایا، اس کا بتایا۔ اور اسی منظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ کن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے۔ اللہ اکبر! کن حالات میں؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ، اذکر اس کے اندر موجود ہوتا ہے، وَإِذْ کا معنی یاد کر، اور یاد کر، کیا یاد کریں؟ فرمایا یمکر بک الذین کفروا، کافروں نے جب فریب کی تدبیریں کرنا شروع کر دی، مکر و فریب کرنا شروع کر دیا میرے محبوب آپ کے بارے میں۔ کیا مکر و فریب تھا؟ آپ کے خلاف میٹنگ بلا لی، آپ کے خلاف مشورے کے لیے دار الندوہ کے اندر جمع ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ راستے سے کیسے ہٹایا جائے۔ اور اس دار الندوہ کی جو کمیٹی تھی، اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ 40 سال سے کم عمر کا آدمی اس میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، کیونکہ 40 سال کے بعد بندہ میچور ہو جاتا ہے اور 40 سال کے اندر صلاحیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ ان کی شرط تھی کہ 40 سال سے کم عمر والا نہیں بیٹھ سکتا، لیکن ابو جہل کو یہ اعزاز ملا تھا اس کی چالاکی کی وجہ سے کہ اس کو چھوٹی عمر میں بھی اس کا ممبر بنا دیا گیا تھا، کیونکہ اس کی چالیں بہت عجیب ہوتی تھیں اور عجیب عجیب سازشیں یہ کرتا تھا۔ تو اس سے طرح ابو جہل اس کا ممبر اعلیٰ بن گیا اس کمیٹی کے اندر، اور شیخ نجدی شیطان کی صورت میں بھی اس کے اندر آ گیا۔ اللہ اکبر! میٹنگ کیا ہے؟ یہاں یہ دیکھنا ہے ان کی تدبیر کیا ہے، میرے رب کی تدبیر کیا ہے، ان کے فیصلے کیا ہیں، میرے رب کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے جو میرے نبی نے کہا تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں، اللہ کے پاس ساری قدرتیں موجود ہیں، میرے رب کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں، میرا رب سب کے حالات کو جانتا ہے، اسی کو مان لو، کامیابی وہاں سے تمہیں مل جائے گی۔ طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، یعنی راہ اللہ کی، رضا اللہ کی ہوگی، راہ محمد الرسول اللہ کی ہوگی۔ اس صورت میں زندگی گزارنا۔ اللہ اکبر! سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 مشورے ہوئے۔ آپ کو قید کر دیا جائے، آپ کو یا تو ایک جانور پہ بٹھا کے، آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے جانور کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے، اللہ کے نبی ہم سے دور چلے جائیں گے، آپ کا پیغام ختم ہو جائے گا، یا قید کے اندر بند کر دو، جب آپ قید کے اندر ہوں گے
گے، ہم کبھی کبھی کھانا ڈال دیں گے اللہ کے نبی کو، نعوذ باللہ۔ ان کو کیا پتہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور رب کیا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا شان تھی! اللہ اکبر۔ جب پہلی بات کر دی کہ قید کر دو، شیطان نے کہا یہ بات غلط ہے، ان کو قید کیسے کرو گے جو چھوٹا سا بھی سوراخ رکھو گے کھانے کے لیے؟ ان کا پسینہ ایسا ہے، خوشبو آتی ہے تو گلیاں مہک جاتی ہیں، ان کا پسینہ ایسا ہے، خوشبو آتی ہے تو خوشبوئیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے گلیاں بتاتی ہیں کہ نبی اس گلی سے گزر گیا ہے، اللہ نے ایسی خوشبو آپ کو عطا فرمائی ہے، اللہ اکبر، اس خوشبو کا مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی عنبر، کوئی کستوری، کوئی عود میرے نبی کی پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اللہ نے ایسا آپ کو پسینہ دیا تھا۔ یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو بند قید کر دیا جائے، یہ بھی بات ریجیکٹ ہو گئی، آپ کو سواری پہ بٹھا کے آپ کو باندھ کر جنگلوں میں چھوڑ دیا جائے۔ شیخ نجدی کہنے لگا اللہ نے ایسی زبان آپ کو عطا فرمائی ہے، ایسی آواز آپ کو عطا فرمائی ہے، جو سنتا ہے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا آپ کی آواز کو، اس لیے ایک مجمع جمع کر کے پھر تمہارے اوپر حملہ کر دے گا۔ ابو جہل نے کہا ہم اتنے خاندان اور قبیلے کے افراد موجود ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں ایک ایک بندہ دو، سارے جتنے قبائل ہیں، سارے قبیلے جتنے ہیں، ایک ایک بندہ دے دو اپنے قبیلے کا جو پورے قبیلے کی نمائندگی کرے۔ دوسری بات، بنو ہاشم وہ ہمارے ساتھ اس میں شریک نہیں ہوں گے، اللہ کے نبی کا جو خاندان ہے وہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔ بنو ہاشم ایک خاندان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا اتنے قبائل کا۔ آخر بات دیت پہ آئے گی، سب مل کے 100 اونٹ ان کو دے دیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، آپ کی قیمت لگا رہے ہیں 100 اونٹ، آپ کی قیمت لگا رہے ہیں 100 اونٹ، اللہ کے نبی کی قیمت 100 اونٹ کہاں ہو سکتی ہے؟ پڑھو ذرا تفاسیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا، فارخہ نامی عورت آئی تھی، 1000 خچر بمائے ساز و سامان لے کے آئی تھی، میں یوسف کو خریدوں گی، یوسف کی خریدار بن کے آئی کی زمانے کی امیر ترین عورت تھی۔ اور جب حضرت یوسف مالک قافلے کے سردار کو کہا مجھے پہلے یوسف دیکھنا ہے جس کے میں نے چرچے سنے ہیں، مجھے ایک دفعہ اس کا جلوہ دکھا دو، سارے مرد پیچھے ہٹ گئے۔ مالک قافلے کا سردار مصر کے بازار میں حضرت یوسف کے پاس فارخہ کو لے کے آیا، بس دیکھتا تو دیکھتی رہ گئی، دیکھتے دیکھتے آخر میں فیصلہ کرتی ہے مالک قافلے کا سردار 1000 خچر لائی تھی، میں نے کہا یوسف کی قیمت ادا ہو سکتی ہے، لیکن مجھے پیدا کرنے والا رب اب یاد آ رہا ہے کسی نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، مجھے پیغام یہ ملا، کیا پیغام ہے؟ کہنے لگی 1000 خچر یوسف علیہ السلام کی قیمت تو نہیں ہو سکتی، میرا فیصلہ یہ ہے کہ یوسف کے 1 پاؤں کی قیمت بھی 1000 خچر ادا نہیں کر سکتا۔ 1000 خچر، اس پہ سونا چاندی ریشم مشک ساری چیزیں موجود تھیں، یوسف کی قیمت 1 پاؤں کی قیمت 1000 خچر نہیں ہو سکتی، جن کے پاس دنیا کا آدھا حسن اللہ نے حدیث پاک میں آتا ہے ان کو دیا تھا۔ ہمارے نبی تو ہر چیز میں سردار تھے، ہر چیز میں اللہ نے اول نمبر ہمارے نبی کو عطا فرمایا، نبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت کیسے ادا؟ نہیں بلکہ حدیث پاک میں موجود ہے، میرے نبی ایک دن آرام فرما رہے تھے،
دائیں طرف سر کی طرف حضرت جبرائیل آ گئے، پاؤں کی طرف حضرت میکائیل آ گئے۔ آپ نے خود حدیث بیان کی، یعنی خواب بیان فرمایا اپنا۔ آپ نے فرمایا مجھے خواب دکھایا گیا، جبرائیل و میکائیل میرے سر اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے۔ سوال کیا میکائیل نے جبرائیل سے، یہ کون ہیں؟ کہا اللہ کے رسول ہیں۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ اگر ان کا وزن کیا جائے، ان کا وزن کیا جائے تو کتنا ہوگا؟ فرمایا مجھے خواب میں یہ سارا منظر دکھایا گیا عظمت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا میرے سامنے ایک ترازو لایا گیا، ایک پلڑے میں 10 بندوں کو بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے میں مجھے میرا پلڑا بھاری ہو گیا، پھر 100 کیا، پھر 1000 کیا، اسی طرح بڑھتے گئے۔ بالآخر جبرائیل کہتے ہیں بس کرو بس کرو، اگر 7 آسمان 7 زمینیں اس میں جو کچھ موجود ہے سارے کے سارے ایک پلڑے میں رکھو، دوسرے پلڑے میں آمنہ کے لال کو بٹھاؤ تو محمد کا پلڑا جھک جائے گا، آپ کا وزن پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اتنی شان آپ کو عطا فرمائی، اتنی عظمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے تو کہا کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بیسی چھوڑ دو اس کو، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے برابر تو کوئی ہو نہیں سکتا، وہ خالق ہے، اور خالق مخلوقات میں سب سے پہلے نمبر پہ ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا قیمت لگائی جا رہی ہے آپ کی۔ فرمایا یہ کیا قیمت ہو سکتی ہے جو آپ کی جان کی قیمت آپ لگا رہے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بہر کیف آپ کے قتل کا مشورہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو شہید کر دیا جائے گا، رات کو محاصرہ ہو گیا۔ ادھر جبرائیل اسی ٹائم دوپہر کے ٹائم جہاں ان کی میٹنگ چل رہی تھی، جبرائیل ادھر میرے نبی کے پاس پہنچ گیا تھا، اور جبرائیل جب آئے فرمایا میرے محبوب دیکھو ان کی میٹنگ ابھی ختم ہوئی ہے، اس میٹنگ میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ آپ کو رات کو نعوذ باللہ آپ پہ حملہ کر کے آپ کو ختم کر دیا جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے میرے محبوب، آپ نے آج رات اپنے بستر پہ نہیں رہنا، بلکہ آپ کا صاحب ہوگا ابو بکر صدیق، آپ نے اس حوالے سے رات کو نکلنا ہے۔ اور ذرا تصور کریں مسلمان بھائیوں، اللہ نے کس انداز میں اپنے نبی کو وہاں سے نکلوایا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے کہہ دیا ہو، پتہ تو دوپہر کو چل گیا، ان کی پلاننگ رات کی تھی، ہمارے نبی کو پتہ دوپہر کو چل گیا۔ اللہ کہتے ابو بکر صدیق کو لو دن کوئی نکل جاؤ، وہ رات کو آئیں گے، کتنا سفر طے کر جاتے، مسئلہ ہی کوئی نہ بنتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھی اپنا میں بتاتا ہوں نا کہ میں کون ہوں، میں دنیا والوں کو دکھاتا ہوں، جب ساری دنیا مل کے کوئی تدبیر کرتی ہے، میری تقدیر کی لاٹھی جب چلتی ہے تو ساری تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں، سارے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے ساری دنیا
دنیا بے بس ہے، ہر معاملے میں بے بس ہے، ہر کام میں بے بس ہے، ہر جگہ بے بس ہے۔ جس انداز میں بھی آپ رب کو آزما کے دیکھ لیں، آخر میں یہی کہیں گے اللہ تو ہی تو ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، میری تدبیریں ناکام ہو گئیں، میرے سارے معاملات ناکام ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ذرا ان کی تدبیر اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ تو مزہ نہیں ہے کہ دن ہی دن نکل جائیں، مزہ تو تب ہے دشمنوں کے نرغے سے نکلواؤں گا اپنے محبوب کو، دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ اللہ اپنے نبی کے ساتھ موجود ہے۔ اور کس انداز میں رات ہوئی، اللہ اکبر، رات ہوئی، ادھر حضرت ابوبکر صدیق کی ڈیوٹی لگ گئی، ادھر حضرت علی کی ڈیوٹی لگ گئی۔ کیا منظر تھا وہ، کیا مزہ ہوگا وہ، کتنے خوش ہوں گے وہ دو یار۔ ایک کو بستر مل رہا ہے، ایک کو بستر والا مل رہا ہے، دونوں کے پاس امانتیں ہیں، ایک کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، ایک کے پاس پوری کائنات کی امانت ہے۔ اللہ اکبر، کیا وہ منظر ہوگا۔ ابو بکر بھی خوش ہے، یہ نہیں کہ جان جانے کا خطرہ ہے، علی بھی خوش ہے، یہ نہیں کہ جان جانے کا خطرہ ہے، دونوں جگہ جان جانے کا 100% ظاہراً خطرہ تھا۔ علی کو بھی خطرہ تھا جان جانے کا، صدیق کو بھی خطرہ تھا جان جانے کا۔ فرمایا مزہ تو تب آتا ہے نا، عشق کا پتہ تو تب چلتا ہے نا، جب آزمائش آتی ہے، جب امتحان آتا ہے تو پھر رب کو بندہ پکارے، رب سے تعلق جوڑے، پتہ تو تب چلتا ہے نا۔ علی نے کہا خوش ہو گئے یا رسول اللہ، آپ کا حکم ہے، بستر پہ میں رات کو سو جاؤں گا، بستر پہ میں آرام کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی ادھر کہہ رہے ہیں مجھے جو مزے کی نیند اس رات آئی کبھی نہیں آئی، جس بستر پہ اللہ کا قرآن اترتا ہو، جس بستر پہ ادب سے فرشتے حاضر ہوتے ہوں، جس بستر پہ آمنہ کا لال سوتا ہو، جو بستر اتنا پاک ہو، اتنا پاک ہو، جہاں اللہ کے فرشتے آپ سے باتیں کرتے ہوں، اس بستر پہ علی موجود ہیں۔ اوپر چادر ڈالی ہے حضرت علی نے، اللہ اکبر، حضرت علی نے چادر ڈالی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر ڈال کے وہاں مزے سے سو گئے، اور کافر باہر انتظار میں۔ اللہ کے نبی باہر نکلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کہتا ہے میرے محبوب اب آپ مٹھی اٹھائیے، پھینکیے ذرا ان کی طرف، میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ان کی آنکھوں میں مٹی جائے، ان کے سر میں مٹی جائے، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، درمیان سے آپ کو نکلواؤں گا میرے محبوب پیغمبر۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ اللہ فرماتے میرے محبوب بس میرا کلام پڑھتا جا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ۔ سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں اور مٹھی ڈالتے جا رہے ہیں، وہاں سے باخریت نکلتے جا رہے ہیں۔ حضرت صدیق پہلے تیاری کر کے بیٹھے ہیں، حضرت اسما ستو تیار کر کے بیٹھی ہیں، حضرت عائشہ گھر کے سامان مقرر کر کے بیٹھی ہیں، سارا گھرانہ انتظار میں کب آقا تشریف لائیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ دوپہر کو پتہ چلا انتظار ہو رہا ہے۔ ادھر اللہ کے نبی رات کو نکلے ہیں، ادھر حضرت علی بستر پہ آ گئے ہیں، وہ اپنی میٹنگ کے مطابق نبی کے گھرانے کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ادھر محاصرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو ذرا منظر کیا تھا۔ اللہ کے نبی وہاں سے نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک جانا وطن چھوڑ کے بڑا مشکل ہوتا ہے، یاد رکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا، ہجرت کرنا، وطن چھوڑنا
کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وطن کی محبت وطن کی محبت جو ہوتا ہے من الایمان ہے، حب الوطن من الایمان، اور وطن کی محبت ایمان کے جزو میں سے ہوتی ہے۔ وطن کی محبت انسان کی فطرت میں سے ہوتی ہے۔ وطن کے بندے سے بھی بندے کو پیار ہوتا ہے، وطن کے جانور سے بھی انسان کو پیار ہوتا ہے، فطرتی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جہاں بچپن گزارا، جہاں لڑکپن گزارا، جہاں آپ کی یادیں ہیں، جہاں بیت اللہ کی فضائیں ہیں، جہاں حتیم کے نوافل ہیں، جہاں رات کو قرآن کی تلاوت ہو، اللہ اکبر، وہاں اس جگہ کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں۔ آپ نے 40 سال ایک گھر میں گزارے، کوئی آپ کو کہے راتوں رات آپ نکل جاؤ ورنہ آپ کی جان چلی جائے گی، ہم خود سوچ لیں کہ کیا ہمارے اوپر گزرے گی۔ بھئی 40 سال میری یہاں کی محنت، 40 سال کا میرا لڑکپن، جوانی، میری ساری چیزیں یہاں موجود ہیں، اچانک یہاں سے نکلنا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلنا ہے تو کتنی مشکل بات ہوگی۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو بتا رہے تھے کہ قربانی کتنی بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربانی آپ نے کتنی بڑی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے بلکہ آپ کے آنکھوں سے آنسو ہی آنسو ہیں، داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے۔ میرا نبی بار بار مڑ مڑ کے بیت اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اپنے گھر کی یاد نہیں آ رہی میرے نبی کو، مال کی یاد نہیں آ رہی میرے نبی کو، میرے نبی کو بیت اللہ سے پیار ہے۔ اللہ کے نبی مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں بیت اللہ کی طرف، جس نے وہ منظر دیکھا خانہ کعبے کا، جو پہلی نظریں ہوتی ہیں، وہاں کا طواف ہوتا ہے، وہاں کا لبیک اللہم لبیک کا وہ جو پرکیف منظر ہوتا ہے، وہاں کے جو نظارے ہوتے ہیں، وہاں جو ایمانی کیفیت ہوتی ہے، وہاں جانے والا ہی اسے بتا سکتا ہے کہ اس وقت کیا انسان کی کیفیات ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کیفیات کو چھوڑ کر میرا نبی روتا جا رہا ہے، اور اتنا بس میرے نبی کی زبان پہ ہے، اے بیت اللہ، اے بیت اللہ، کبھی تمہیں نہ چھوڑتا اگر مکہ والے مجھے مجبور نہ کرتے، مکہ والے یہاں سے نہ نکالتے، میرا دل نہیں کرتا حجر اسود کو چھوڑنے کا، میرا دل نہیں کرتا مقام ابراہیم کو چھوڑنے کا، میرا دل نہیں کرتا سایہ صفا مروہ کی یادوں کو چھوڑنے کا، آب زمزم کے کنویں کو چھوڑنے کا۔ ساری یادیں میرے نبی کی وہاں تھی، آپ کے دادا کی یادیں، حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی، حضرت ہاجرہ کی یادیں ساری وہاں تھی، اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے بھی جا رہے ہیں، اللہ کے نبی آگے بڑھتے بھی جا رہے ہیں۔ اور جب آپ آگے تھوڑے بڑھے تو زہر نکیلے پتھر تھے، حضرت ابوبکر صدیق سچا عاشق ساتھ تھا، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، جس صدیق نے سارا کچھ قربان کر دیا تھا اپنے نبی کی غلامی پر، اس نے کہا صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، باہر قوم سب نے بے دھڑک مال و زر دیا، کسی نے نصف گھر دیا، کسی نے ثلث گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا، اس نے کچھ بھی گھر نہ چھوڑا، سوئی بھی نہ چھوڑی، لباس تک قیمتی نہ چھوڑا اپنے گھر کے اندر، وہ سچا عاشق رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں میرے نبی کے پاؤں پہ ورم آنے لگے ہیں چلنے کی وجہ سے، اتنے نرم و نازک آپ کے پاؤں، اللہ اکبر۔ حضرت انس جو آپ کے خادم خاص ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ لگایا اپنے نبی کے ہاتھوں اور تلووں پر، مجھے ریشم میں اتنی نرمی نظر نہیں آئی جتنی مجھے میرے نبی کی ہتھیلیوں میں اور تلووں میں نرمی نظر آئی۔ آپ اندازہ کریں اتنے نازک قدم میرے نبی کے، اتنے نازک آپ کے وجود مبارک، اور وہ پتھروں پر عاشق سے برداشت نہ ہوا،
عاشق سے برداشت نہ ہوا، یا رسول اللہ مہربانی کریں میں آپ کو اٹھانا چاہتا ہوں، نبوت کا بوجھ ہے، آسان بوجھ نہیں ہے، لیکن عشق بڑی منزلیں طے کروا دیتا ہے، سچا عاشق ہو تو منزلیں طے ہو جاتی ہیں، وہاں مشقت نہیں ہوتی، اس غم میں بھی مزہ اور لطف آتا ہے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، محبت میں اگر ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ اس محبت میں حضرت ابو بکر صدیق کی جو محبت تھی، اللہ اکبر، وہ محبت کیسی ہے؟ آقا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں۔ یہ ایمانی طاقت ہوتی ہے جو اللہ کسی کسی کو عطا کر دیتا ہے، جیسے خیبر میں حضرت علی کو عطا فرمائی تھی، یہاں ہجرت میں نبی کو حضرت صدیق کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یا رسول اللہ میں آپ کو اٹھانا چاہتا ہوں، میرے محبوب نے فرمایا اچھا۔ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھ گئے اللہ کے نبی کندھوں پہ۔ آپ ذرا تصور کریں وہ کیا منظر تھا، میرے نبی کی ایک ٹانگ مبارک اس طرف ہے، ایک اس طرف ہے، اور حضرت صدیق کے سینوں پر آپ، اور آپ کے ہاتھ مبارک صدیق کے سر پہ آ گئے۔ آج کہتے ہیں فلاں کا ہاتھ، فلاں کا ہاتھ میرے سر پہ ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابو بکر صدیق کے سر پہ نبی کا ہاتھ آ جاتا ہے اور فرمایا ابو بکر، اے ابو بکر دیکھ وہ کیا شان اور عظمت ہے، اور پھر قدم آپ کے سینے مبارک پر اسماعیل کی ایڑیاں لگتی ہیں، وہاں چشمے آب زمزم کے پھوٹ جاتے ہیں، یہاں میرے نبی کی ایڑیاں لگ رہی ہیں، وہاں حکمت کے اور خلافت کے صداقت کے چشمے پھوٹتے جا رہے ہیں، اور اٹھا کے کبھی ادھر کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، اللہ اکبر، کہیں ادھر سے دشمن نہ آ جائے ادھر سے دشمن نہ آ جائے، اس انداز میں اپنے نبی کو لے کے جا رہے ہیں۔ آج جوان بیٹھے ہیں، وہاں جا کے تجربہ کر کے دیکھیں، اکیلے اس انداز میں چڑھ کے ذرا دکھا دیں، جو بہت سپیڈ میں جائے گھنٹہ لگے، کسی کو 1.5 گھنٹہ، کسی کو 2 گھنٹے، بہت بڑی رفتار ہو تو پونا گھنٹہ لگتا ہے وہاں چڑھنے میں۔ ذرا تصور کریں، حضرت ابوبکر صدیق اپنے نبی کو لے کے جا رہا ہے، اور جب وہاں پہنچتے ہیں، آقا آپ یہاں بیٹھیں، میں پہلے اندر جاؤں گا غار کے اندر، دیکھو نا آپ کی جان کی زیادہ فکر ہے اپنی جان سے، میں جاؤں گا صفائی کر کے آئے۔ تو یہاں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ صفائی بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ میرے نبی کا مزاج نظافت والا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں، میں اندر سے صفائی کر کے آتا ہوں۔ صفائی کر کے باہر نہ آ سکے، کیوں کہ اس میں جو سوراخ تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا کرتا پھاڑ کے ان کو بند کرنا شروع کر دیا اور بیٹھ گئے، ایک سوراخ کے اپنی ایڑی رکھ کے بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، اللہ اکبر۔ آپ جب آئے ہوں گے غار کے اندر، حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں، یا رسول اللہ آپ آرام کریں، تھکے ہوئے ہیں، آپ لیٹ جائیں، رات کا لمبا سفر، آپ یہاں تھک گئے، آپ آرام فرما لیں۔ اللہ کے نبی نے اپنا سر مبارک صدیق کی گود میں رکھا اور اللہ کے نبی آرام فرمانے لگے۔ کأن القرآن یفتح فی الرحل، علامہ ابن حجر فرماتے ہیں جیسے قرآن کا نسخہ رحل پہ کھلا خوبصورت لگتا ہے، اسی طرح صدیق کی گود میں نبی کا چہرہ اس طرح چمکتا نظر آتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یار صدیق مزے لے زیارت گئے، دیکھ لے، آج کہتا تھا نا میری سب سے بڑی خواہش ہے نبی کا چہرہ ہو، میری نظریں ہوں۔ آج 1 رات نہیں، 2 رات نہیں، 3 رات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرمایا جب یہ بیان کرتے تو عمر رو پڑتے تھے، رو رو کے اس کو بیان کرتے، صدیق تیرا مقابلہ کون کرے۔ عمر
عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی برابر میرے نبی نے کہا تھا، لیکن آپ نے فرمایا او میرا ابو بکر میرے ساتھ سودا کر لے، غار کی راتوں میں سے ایک میرے حوالے کر دے، عمر کی نیکیاں لے لے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے عمر تم تو اپنی نیکیوں کی بات کرتے ہو، ساری دنیا والے بھی سودا کریں تو ابو بکر یہ کسی کو شریک نہ کرے اس میں، کیونکہ یہ اعزاز اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، وقت اجازت نہیں دیتا۔ مسلمان بھائیو، ایسا اللہ کے نبی کا ہجرت کا جو سفر ہے نا، ایسی محبت والا سفر ہے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح آپ کی مدد چل رہی ہے، موقع موقع پہ چل رہی ہے، اور آپ بھی ہر جگہ پر اپنے رب کو ساتھ یاد کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں فرق دیکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، انہوں نے کہا دریا پہ مروا دیا انا لمدرکون، تو انہوں نے فرمایا تھا ان معی ربی سیہدین، رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس امت کو شان عطا فرمایا، صدیق اکبر کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ میرے نبی نے جب بات کی تو فرمایا ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اور اللہ کی مدد نصرت دونوں کے ساتھ ہے، اور اس انداز میں ہے کہ نہ تیرا یہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ کیوں؟ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر تدبیر کرتا ہے۔ اور کیا تدبیریں ہیں اللہ کی؟ آئندہ جمعہ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ